بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اس جملے پہ غور کریں نماز پڑھنے والا تو یہ بات اسے سمجھ میں آئے گی کہ چاہے آپ تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ سب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کو ایاک نعبد کہنا ہے، یعنی ہے اے اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا ہے ایاک اعبد، میں فقط تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی اکیلے جب نماز انسان پڑھے تو کہنا چاہیے ایاک اعبد، میں فقط تیری عبادت کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے، چاہے آپ سب کے ساتھ پڑھو چاہے اکیلے نماز پڑھو، آپ کو ایاک نعبد ایاک اعبد نہیں کہنا ہے، ایاک نعبد کہنا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کی وجہ اور اس کی علت یہ ہے کیونکہ نماز کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے، نماز کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ نماز انسان کو اس کی میت سے نکالتی ہے، اس کی انانیت سے نکالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ جو حقیقت نماز ہے، کہ جو حقیقت روح نماز ہے، جو بندگی یہ ہے انسان کہ جس کے سبب سے انسان بندگی کی معراج کو حاصل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی میت کو نکال دے۔ جب میت نکال جاتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا ایاک اعبد، بلکہ کہتا ایاک نعبد، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے وجود کو فنا کر رہا ہوتا ہے اور اعلان کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی ذات ہے تو اے خالق ارض و سما، وہ تیری ذات ہے، اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم غور کریے گا میری بات پر کہ انسان نماز اس وقت صحیح نماز ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو فنا کر دے اپنے مولا کی ذات میں۔ جب انسان کا وجود فنا ہو گیا ہے مولا کی ذات میں تو اپنا وجود ہے ہی نہیں ہے، تو اب میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب جب بھی جملہ استعمال کرے گا وہ یہی کہے گا کہ تو ہی تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان حقیقی عبادت گزار ہوتا ہے، حقیقی مصلی ہوا کرتا ہے، حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ اس کا ہمیشہ یہ اس کی نگاہ میں چیز اس کی نگاہ میں ہوتی ہے کہ میرا خالق کیا کہہ رہا ہے، میرا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے ذانی محترم، تاریخ بتائے گی کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے وجود کو فنا کر دیا اپنے خالق کی ذات میں۔ علی نے سانس بھی لیا تو اللہ کی رضا کے لیے، علی نے اگر کھایا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، علی نے جنگ کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ارے علی موت کے بستر پہ سویا ہے، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، اور اللہ کے رسول علی سے کہہ رہے ہیں یا علی یہ موت کا بستر ہے، تو یہ شب ہجرت میرے بستر پہ سونا ہے۔ علی ابن ابی طالب یہ سوال نہیں کرتے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کہتے یا رسول اللہ کہ رات کو میں اگر سو جاؤں گا تو میری جان بچ جائے گی نہیں۔ علی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ علی کہے یا رسول اللہ اتنا بتا دیں کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ علی بتانا یہ چاہتا، سنو علی کی اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ علی تجھے موت کے بستر پہ سونا ہے۔ علی ابن ابی طالب موت کے بستر پہ سو کے بتا رہے، سنو علی اپنی رضا نہیں چاہتا ہے، اپنے خالق اور مالک کی رضا چاہتا ہے۔ جو انسان بندگی کے کمال کو حاصل کرتا ہے اللہ اسے اتنا عظیم سے عظیم ترین بنا دیتا ہے، وہ جتنا سر جھکاتا چلا جاتا ہے اللہ اتنا ہی بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ جبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علی وہ عظیم ترین اللہ کا شاکار ہے۔ یہ بندہ ہوتے
کرتے ہوئے معبود نظر آتا ہے، یعنی وہ بندگی علی نے کی ہے کہ اس پہ معبود ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے عالم یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ماتا شافی لیس یدری علی ربہ ہم ربہ اللہ، ارے شافی مرتے مر گیا، اسے آج تک یہ پتا نہ چل سکا کہ اس کا رب اللہ ہے کہ علی ہے، کیونکہ علی نے وہ بندگی کی ہے، وہ بندگی کی ہے کہ بندگی کو ناز ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔